بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ و اصحابہ و اطرتہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم عزیز طلبہ، آج ہم سب 11ویں شریف کی اس محفل میں حاضر ہیں اور ہمارے محترم دوست اور شاگرد جناب ثناء اللہ صاحب اور دیگر جو ان کے احباب ہیں، شبر صاحب اور سارے دوست، ہر دفعہ اہتمام کرتے ہیں اور بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں کہ 11ویں شریف کی اس مختصر سی محفل میں گفتگو کی جائے، اور ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہر دفعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مباحث پہ گفتگو ہو۔ تو آج تو سارا دن ہماری کچھ اس طرح کی مصروفیت رہی کہ میں ٹائم تو دیا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی مطالعہ نہ کر سکا کہ میں آپ سے کوئی مربوط گفتگو کر سکوں۔ اس لیے میں نے ابھی سوچا کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور اختصار سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو مفید ہو، تو اس لیے میں ایک کتاب لے کے آیا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے یہ بہت عظیم عالم دین ڈاکٹر عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ ڈاکٹر عبد الفتاح ابو غدہ کا تعارف بذات خود طالب علم کے لیے مفید چیز ہے، اور اس لیے میں آپ تمام عزیز طلباء سے یہ کہوں گا کہ ہو سکے تو ڈاکٹر صاحب کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے پاس اپلوڈ یعنی محفوظ کریں اور پھر ان کو پڑھیں۔ پی ڈی ایف میں ساری کتابیں ان کی دستیاب ہیں، اور ویسے ان کا تعلق شام سے ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سعودی عرب میں گزارا ہے، اور پھر ان کی تدفین بھی جنت البقیع شریف میں ہوئی ہے، اور ساری زندگی انہوں نے خدمت اسلام میں صرف کی۔ انتہائی معتدل مزاج کے عالم تھے اور ان کی ساری کتابیں انتہائی مفید ہیں۔ میں اکثر ان کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں۔ ایک ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے قیمت الزمن عند العلماء، کہ علماء کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے پوری سلف صالحین کی زندگی سے وقت کی قدر کے حوالے سے بڑی بہترین باتیں آسان عربی میں جمع کی ہیں۔ اسی طرح بہت سی اور مفید کتابیں ہیں جو اس کتاب کے آخر میں ان کے سارے نام دیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو کتاب میرے سامنے ہے اس کا نام ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اور تعلیم و تدریس میں حضور کا طریقہ کیا تھا، حضور کیسے تعلیم دیتے تھے، کیسے سکھاتے تھے، اور کوئی بات سکھانے میں کون کون سا طریقہ ہمارے نبی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اور اس میں انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ تمام طریقے جمع کیے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو سمجھانے میں اختیار فرماتے تھے، اور اتنا بہترین انداز ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ آج جو یورپ ہے وہ اپنے میتھڈ آف ٹیچنگ پہ فخر کرتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو پڑھنا پڑھانا سکھایا، تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی جدید ٹیچنگ کے اسلوب اور میتھڈالوجی میں یہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں 1500 سال پہلے ہمارے آقا نے امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اب اس میں بے شمار چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ میں 2-3 مثالیں کتاب سے آپ کو پہلے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ڈایاگرام کے ذریعے سمجھانا، یہ جدید میتھڈالوجی میں استعمال ہوتا ہے کہ کلاس میں جب ٹیچر جائے تو صرف بیٹھ کے گفتگو نہ کرتا رہے بلکہ نقشہ بنائے اور جداول بنائے اور اس کے ذریعے بات پہنچائے تو زیادہ مفید پہنچتی۔
تو انہوں نے پھر اس پہ حدیث لکھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کی ایک عود پکڑی، چھوٹی سی جو عود ہوتی ہے یعنی ایک ٹکڑا، اور اس سے زمین کے اوپر لائنیں لگائی۔ یہ دورہ حدیث کے بچوں نے، طلباء نے پڑھی ہوگی کہ خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فی الارض، کہ حضور نے زمین پہ کچھ لائنیں لگائیں اور ایک سیدھی لائن لگائی، اور سیدھی لائن لگا کے فرمایا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور پھر جو سائیڈ پہ لائنیں لگائی تھیں ان کے بارے میں فرمایا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا یہ میرا راستہ ہے اور اس راستے پہ تم رہو، اور اگر تم ان دیگر راستوں پہ نکلو گے تو ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو بھٹکانا چاہتا ہے، لہٰذا تم سیدھے راستے پہ رہنا، صراط مستقیم پہ رہنا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے میں یہی میتھڈ اس دور میں استعمال کرتے تھے جس پہ آج یورپ فخر کر رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، مثال کے ذریعے سمجھانا۔ پھر ایک اور بات ہے کہ بار بار چیز کو بیان کرنا کہ ذہن میں راسخ ہو جائے۔ پھر حدیث لے کے آئے شمائل ترمذی سے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ایک جملے کو 3 دفعہ دہراتے تھے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ پھر سرکار دو عالم جب اشارہ کرتے تو اپنے پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کلام کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں دے کر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اب حصول برکت کے لیے 2 احادیث میں آپ کو اس کتاب کے اندر سے پڑھ کے سناؤں گا تاکہ معاملہ مزید واضح ہو جائے۔ اس میں سے سب سے پہلے وہ جو حدیث لکھتے ہیں وہ ہے روا مسلم و ابو داود واللفظ لمسلم عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مسجدنا ھذا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، وفی یدہ ارجون ابن طاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ابن طاب نامی ایک شخص تھا، اس کے باغ سے کھجور کی ایک چھوٹی سی ٹہنی یا شاخ وہ پکڑی ہوئی تھی۔ فرآ فی قبلۃ المسجد نخامۃ فحکھها بالارجون، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبلے کی سمت میں دیوار کے اوپر کسی نے بلغم پھینک دیا ہے۔ نخامہ یعنی یہ اس دور میں نئے نئے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کو آداب کا پتہ نہیں تھا، تو نماز پڑھتے ہوئے جیسے وہ کسی کا جو یہ بلغم ہوتا ہے یہ سامنے والی دیوار پہ تھا، تو سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اس چھوٹی سی لکڑی کے ساتھ اسے، اس مٹی کی دیوار تھی، اس سے اسے کھرچ دیا۔ ثم اقبل علینا، پھر ہماری جانب متوجہ ہوئے، فقال ایکم یحب ان یعرض اللہ عنہ، کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے اپنا چہرہ پھیر لے، اللہ اس سے اپنی توجہ ہٹا لے، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے؟ قال فخشعنا، تو ہم سب ڈر گئے کہ کوئی بڑی بات ہم سے ہو گئی۔ ثم قال ایکم یحب ان یعرض اللہ عنہ، قال فخشعنا، پھر ہم ڈر گئے، پھر فرمایا تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے نعوذ باللہ اپنی توجہ ہٹا لے؟ قلنا لا اینا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، ہم سب یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے، ہمارے اوپر توجہ فرمائے۔ قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارک وتعالى قبل وجهه، فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، قبل وجهه، تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے کی طرف۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ متجسد ہو کے سامنے آ جاتا ہے، مطلب یہ اللہ کا جلوہ سامنے ہوتا ہے، اللہ کی توجہات سامنے ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا فلا یبصقن قبل وجہہ، بس کوئی آدمی اپنے منہ کی طرف سامنے نہ تھوکے، ولا عن یمینہ، اور اپنے دائیں طرف نہ تھوکے، ولیبصق عن یسارہ تحت رجلہ الیسریٰ، جو آدمی لعاب منہ سے نکالنا چاہتا ہے وہ اپنی بائیں طرف یا اپنے جو پاؤں ہے بایاں پاؤں اس کے نیچے اس کو رکھے۔ فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِصَوْبِهِ هَكَذَا
ثم تواصوا بہ بعدہ علی بعدہ، پھر فرمایا جسے بہت ہی مجبوری ہو وہ اپنی چادر لے لے اور اس چادر کے اندر اسے رکھے اور پھر چادر کے دونوں حصوں کو ملا دے، اور اس طریقے سے حضور نے خود کر کے دکھایا۔ یعنی اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے سمجھاتے تھے مسجد کی صفائی کیسے رکھنی ہے، نفاست کیا ہے، آداب کیا ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ تھا، جس میں میرے پاک نبی، اور آگے ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی، توجہ فرمائیں، ثم قال، جب وہ کھرچ بھی دیا اس کو مسجد سے، تبلیغ بھی فرما دی، مسجد کی صفائی کا بھی بتا دیا، ابھی بھی حضور کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ ثم قال ارونی عبیرا، پھر فرمایا ہاتھو لی عبیرا، اور عبیر کہتے ہیں خوبصورت خوشبو، کستوری، اس طرح کی کوئی چیز، فرمایا وہ لے کے آؤ۔ فقام فتن من الحی، تو محلے کا ایک بندہ اٹھا، یشتد الی اہلہ، دوڑتا ہوا گھر گیا، فجاء بخلوق فی راحتہ، وہ اپنی ہتھیلی میں خوشبو لے کے آیا، فاخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو لے لی، فجعلہ علی رأس الارجون، اور پھر اس کو ایک لکڑی کے اوپر ملا، ثم لطخ بہ علی اثر النخامہ، اور پھر جس جگہ پہ اس صحابی کی طرف سے وہ سامنے وہ لعاب لگا تھا، اس جگہ پہ اپنے ہاتھوں سے مسجد میں سرکار دو عالم نے خوشبو کو مل دیا، اور بتایا کہ مسجد کی صفائی اور اس کی نظافت کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ پوری حدیث لکھی اور بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث جو میں ضرور یہاں پہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور جو میں نے کئی دفعہ محافل میں اسی کتاب سے پڑھ کے بیان کی ہے، وہ ابھی انشاءاللہ میرے سامنے آتی ہے تو میں بیان کرتا ہوں۔ ہاں یہ آ گئی، یہ حدیث نمبر 13 ہے، اور اس میں بھی آپ حضور کا کرم دیکھیں اور سکھانے کا انداز دیکھیں۔ اسے کہتے ہیں انڈیویجول اٹینشن یا انفرادی توجہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہ دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں مذہبی رجحان یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی ٹائم لینے کے لیے جائے، وہ کہتا ہے میں وہاں پہ خطاب کروں گا جہاں کم از کم 500 کا مجمع ہو، میرا اشتہار جو ہے اس پہ میرا نام اتنے سائز کا ہونا چاہیے، اتنے القابات جو ہیں وہ میرے نام کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، اور پہلے آپ مجھے ایڈوانس کچھ دے کے جائیں، اور جب میں وہاں آؤں تو پھر اتنی خدمت پیش کریں۔ تو ہم نے دین کی تبلیغ کو کتنا مشکل بنا دیا، پروفیشنل مقررین نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دین کی تعلیم دیتے تھے، ایک ایک بندے پہ توجہ دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج اگر ہمارے پاس مجمع سے ہٹ کے الگ کوئی بندہ آئے اور کہے علامہ صاحب مجھے آپ کا الگ تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تو جو بڑے پروفیشنل مقررین ہیں جو سمجھتے ہیں ہم تو اب ہمارا قد بہت اونچا ہو گیا، تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو انفرادی توجہ نہیں دیتے، الگ ٹائم بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اب اس تناظر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ روى البخاری فی الادب المفرد و مسلم والنسائی، 3 کتابوں کا حوالہ دیا، ادب المفرد امام بخاری کی، امام مسلم کی اور امام نسائی، واللفظ لمسلم، اور کہتے ہیں جو لفظ میں لکھ رہا ہوں وہ صحیح مسلم سے ہیں، ان حمید ابن ہلال ان ابی رفاع العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ واقعہ جس بندے کا بیان کر رہے ہیں اس کا نام ہے ابو رفاع العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یخطب، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، سامنے صحابہ کا مجمع تھا، حضور گفتگو فرما رہے تھے۔ قال فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، رجل غریب جاء یسأل عن دینہ، یا رسول اللہ میں ایک اجنبی آدمی ہوں اور میں آیا ہوں اپنے دین کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، لا یدری ما دینہ، مجھے پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، یعنی بالکل دین سے نابلد تھا، کافر مشرک بھی نہیں تھا، نیوٹرل قسم کے جیسے لوگ ہوتے ہیں جس کا کوئی دین نہیں ہوتا، لا دین قسم کا بندہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دین کا کچھ پتہ نہیں۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں بیٹھ جاؤ، جب گفتگو ختم ہوگی پھر میں تیری بات سنوں گا جیسے آج کل ہم کرتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقبل علی رسول اللہ، میری طرف ساری توجہ کر دی، خطبہ روک دیا، وترک خطبتہ، خطبہ روکا،
حتی انتہا الیہ، اس کا مطلب ہے اپنے ممبر سے اٹھے اور صفوں کو چیرتے ہوئے میرے پاس تشریف لے آئے۔ یہ حضور کا کرم ہے، ایک بندے کے لیے خطبے کو بھی روکا اور صحابہ کرام کی محفل سے اٹھ کے چل کے اس کے پاس چلے گئے کہ یہ دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے۔ فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ ایک کرسی لائی گئی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کرسی کے پائے لوہے کے بنے ہوئے تھے، یعنی اس دور میں بھی ایسی کرسیاں ہوتی تھیں جن کے لوہے کے پائے ہوتے تھے، تو اوپر لکڑی لگی تھی نیچے لوہا تھا، وہ کرسی لائی گئی۔ قال فقعد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بالکل مسجد کے آخر میں جہاں میں کھڑا تھا وہاں کرسی منگوا کے بیٹھ گئے۔ وجعل يعلمني مما علمه اللہ، اور مجھے وہ ساری چیزیں سکھانے لگے جو اللہ نے آپ کو سکھائی تھی، مجھے دین بتانے لگے، نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، توحید اسے کہتے ہیں، رسالت اسے کہتے ہیں، مجھے حضور سکھانے لگے۔ ثم اتا خطبته فاتم آخرہ، جب میں ساری بات سمجھ چکا پھر وہاں سے اٹھے، واپس آ کے ممبر پہ بیٹھے اور اپنے خطبے کو مکمل کیا۔ یعنی ایک بندے پہ اتنی توجہ دی کہ اگر یہ آیا ہے 4 منٹ بھی میں لیٹ کروں گا، ممکن ہے اس کا ارادہ بدل جائے، ممکن ہے یہ واپس چلا جائے، تو اس کو لیٹ نہیں کرنا، پہلے اسے ٹائم دینا ہے۔ تو اس کے اوپر حضور نے توجہ فرمائی، اور حضرت ابو رفاع العدوی کہتے ہیں مجھے ٹائم دیا، تو جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو پہلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں پکار رہا تھا، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اس طرح کی بے شمار روایات اس کتاب میں موجود ہیں جن سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاک درود پاک پڑھیے، یہ صحیح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے غلاموں پہ توجہ فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات اسی کتاب سے، یہ جو میں نے بات آپ کو سنائی ہے یہ کس کی ہے؟ حضرت ابو رفاع العدوی کی۔ ایک اور روایت لکھی ہے جس کا نام ہے عمرو بن شرید، اور اس کا جو عنوان انہوں نے باندھا ہے وہ ہے، یہ پہلے کا عنوان تھا انفرادی توجہ دینا جو ابھی سنائی، اور یہ جو حدیث اب سنانے لگا ہوں اس کا عنوان باندھا ہے کسی کی دلچسپی میں شریک ہونا۔ کیا عنوان ہے؟ کسی کی دلچسپی میں شریک ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ فوراً انہیں دین کی طرف موڑ نہیں سکتے، پہلے تھوڑی دیر آپ کو ان کی دلچسپی میں شریک ہونا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ عمرو بن شرید ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اس کا شوق تھا شعر یاد کرنا، جیسے آج بھی بعض لوگوں کو شعر و سخن کا زیادہ ذوق ہوتا ہے، تو وہ عربوں کے پرانے شاعروں کے ہزار شعر اس کو یاد تھے اور اس پہ بڑا وہ فخر کرتا تھا۔ تو اس کی والدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا، یہ ہر وقت شعر پڑھتا رہتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے ابھی بلاؤ، میں اس پہ غصہ کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ وہ آئندہ قرآن پڑھا کرے، شعر نہ پڑھا کرے، بلکہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ لکھتے ہیں کہ حضور اپنی سواری پہ جا رہے تھے، راستے میں عمرو ابن شرید سے ملاقات ہو گئی اور والدہ کی وہ بات حضور کے ذہن میں تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن شرید کو کہا کہ تو میرا ردیف بن جا، اور ردیف کا مطلب ہے میرے ساتھ اس سواری پہ میرے پیچھے بیٹھ جا۔ اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر فرمایا کیا تجھے کچھ شعر یاد ہے؟ یعنی پہلے اس دلچسپی میں حضور نے انہیں شریک کیا جسے دوستی لگانا کہتے، تاکہ دوست بنا کے پھر دین کی صحیح دعوت دی جائے۔ تو پہلے فرمایا کیا تجھے کوئی شعر یاد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو بڑے شعر یاد ہیں۔ فرمایا سناؤ۔ تو ایک شعر سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ عربی زبان میں تعجب کے لیے کہتے ہیں، اور ہے کا مطلب ہے بڑی بات ہے، تجھے تو بڑے شعر آتے ہیں، ایک اور سناؤ، ضد نہیں۔ پھر دوسرا شعر سنایا، پھر تیسرا شعر سنایا، اور حضور فرماتے رہے اور سناؤ اور سناؤ۔ تو پہلے جتنا ذخیرہ ان کے اندر تھا وہ خالی کرتے رہے، ان سے سنتے رہے،
حتیٰ کہ عمرو ابن شرید کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں سفر کرتے ہوئے میرے پاک نبی نے مجھ سے 100 شعر سماعت فرمائے. بولیے کتنے؟ 100 شعر سماعت فرمائے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شعر و سخن پہ نری پابندی لگا کے بہت سخت گیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں شعر کی گنجائش ہی نہیں ہے، انہیں یہ احادیث پڑھنی چاہیے کہ حضور نے 100 شعر مجھ سے سنے. اور جب میں اس شعر پہ پہنچا کہ لبید جو شاعر تھا اس کا شعر ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ خبردار ہر نعمت زائل ہو جانے والی ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو حضور نے فرمایا کاد لبید ان یسلم، کہ اس شعر کے شاعر کے بارے میں تو ایسے لگتا ہے کہ عنقریب یہ مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے شعر میں توحید کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ حضور کے اس فرمان کا اثر یہ ہوا کہ وہ شاعر بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جس کا نام لبید تھا. اور عمرو ابن شرید سے سارے شعر سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعر تجھے بڑے آ گئے ہیں، اب رب کا قرآن بھی پڑھا کر. اور اس طریقے سے حضور نے ان کے ساتھ کامن انٹرسٹ ڈیولپ کرنا اور آپس میں پہلے دلچسپی میں انہیں شریک کرنا اور پھر دین کی دعوت دینا، یہ اسلوب بھی ہمیں اس کتاب کے اندر نظر آتا ہے. تو حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے ایک کتاب کا تعارف پیش کیا اور اس سے چند احادیث پڑھ کے سنائیں. اس میں میرے حاصل مطالعہ بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنا ہوم ورک سمجھیں یا میری طرف سے ایک دعوت سمجھیں کہ آپ میں سے ہر بندہ یہ کتاب سرچ کرے، اپنے پاس اس کو رکھے اور اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے. ایک تو آپ کو عربی سے شغف پیدا ہوگا اور ڈاکٹر عبد الفتاح ابو غدہ ایک نئے مصنف کا تعارف آپ کو ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہمارے اسکالرز اور علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی خدمت کا کام سر انجام دیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی اسالیب کو بیان کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا. یہ جو آپ میں سے خطبہ جمعہ جو دوست دیتے ہیں ان کے لیے بہترین کتاب ہے کہ وہ اگر کوئی یونیک اور اچھی چیز عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ اس جیسی کتاب سے احادیث پڑھیں گے، ان احادیث کا ترجمہ کریں گے اور وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے، ایک تو اتھینٹک چیز ہوگی، یعنی اس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بہت سے اسباق جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس جیسی علمی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، رب زدنی علما، رب زدنی علما. حالانکہ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود علم میں اضافے کی دعا مانگتے. تو ہمیں تو مسلسل یہ دعا جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے رہیں. میں اکثر اپنی جو کلاس پڑھاتا ہوں ان میں دوستوں کو ایک بات سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم جامعہ الازہر میں پڑھ رہے تھے اور بدایۃ المجتہد جو شیخ ابن رشد کی بڑی لاجواب کتاب ہے جس میں انہوں نے اختلاف الفقہاء کو بیان کیا ہے کہ ایک ہی مسئلے میں امام اعظم کا قول یہ ہے، امام مالک کا یہ ہے، امام احمد ابن حنبل کا یہ ہے اور امام شافعی کا یہ ہے. اس کو کہتے ہیں بدایۃ المجتہد، بڑی لاجواب کتاب ہے. اس کا وہ درس دے رہے تھے اور شام سے وہ مصر آئے تھے، میں ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، آج بھی مجھے ان کا چہرہ یاد ہے. تو انہوں نے ہمیں ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں احفر البئر بالابرہ، احفر البئر بالابرہ، اس کا مطلب ہے سوئی سے کنواں کھودو. کیا فرمایا؟ سوئی سے کنواں کھودو. تو ہمیں سمجھ نہ آئی کہ اس کا کیا مطلب، سوئی سے کیسے کنواں کھودے؟ تو فرمایا چھوٹی معلومات کو چھوٹا نہ سمجھو. جو آدمی چھوٹی معلومات کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا. سوئی سے کنواں کھودنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی معلومات کو اہم سمجھ کے اپنے قلب و نظر میں جگہ دیتے رہو، جمع کرتے رہو. ان چھوٹی چھوٹی معلومات سے ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارے پاس بہت بڑا ذخیرہ معلومات جمع ہوگا اور تم اپنے وقت کے عظیم عالم بنو گے. تو یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو وقت کے ایک عالم نے مجھے کی تھی اور ہماری کلاس کو کی تھی، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. احفر البئر بالابرہ، کہ سوئی کے ساتھ کنواں کھودو. مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی معلومات کو اہم سمجھ کے جمع کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جتنی معلومات آپ کے ذہن میں ہوں گی وہ آپ کے جتنے بھی ہم اثر
دوسرے لوگ ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس علم کی فضیلت کی وجہ سے درجات بعضھا فوق بعض، آپ کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ تو یہ وہ نصیحت ہے جس کو آج آخر میں ہم نے اسے شامل کر دیا، اور اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں دوستوں کا کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔